إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الشيخان رواہ الامام البخاری و مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، دین کے اصولوں میں سے ایک بہت اہم اصول جس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے شرک اور بدعات اور گناہ جنم لیتے ہیں، وہ اصول یہ ہے کہ جہاں نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے وہیں عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. یہ بنیادی نقطہ آپ یاد رکھیں. کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک، ظاہری اعتبار سے عمل صحیح ہو، دوسرے باطنی اعتبار سے عمل صحیح ہو. عمل کی دو حیثیتیں، دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری صورت، ایک باطنی صورت. ایک عمل کا ظاہر ہے، ایک عمل کا باطن ہے. ظاہری اعتبار سے عمل کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ عمل سنت کے، شریعت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ ظاہری اعتبار سے عمل کا صحیح ہونا، اچھا ہونا، ٹھیک ہونا ہے. باطنی اعتبار سے یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے کام کرنے والی نیت، جس بنیاد پر وہ عمل کیا جا رہا ہے، وہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے. ایک طبقہ وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے رعایت کر لیتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہوتی ہے. نیت میں ریاکاری ہوتی ہے، دنیا پرستی ہوتی ہے، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا مقام، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، نام، اس کے لیے آدمی عمل کرتا ہے، اگرچہ عمل ظاہری اعتبار سے سنت کے مطابق ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ عمل شریعت کے مطابق صحیح نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات یہ چیز اتنی بھیانک صورت اختیار کر لیتی ہے کہ اچھی نیت ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. وہ یا تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یا وہ بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس میں کوئی بھلائی ہے. لہٰذا آج جس اصول کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ جہاں نیت اچھی ہونی چاہیے وہیں عمل بھی ٹھیک ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سب سے پہلے نیت کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. ہر ایک کے نام اعمال میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. آخرت میں ہر ایک کو انعام اور سزا کے طور پر وہی ملے گا جس کی اس کی نیت تھی. لہٰذا انجام کا تعلق نیت سے ہے.
علماء نے کہا یہ دو جملے ہیں، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ علماء نے کہا اس میں دو حصے ہیں، ایک اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیت پر ہے۔ اچھی نیت ہوگی عمل قبول، بری نیت ہوگی عمل مردود۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنے، آخرت کی کامیابی، دین کے فائدے کی ہوگی، عمل قبول۔ اللہ کو راضی کرنا، آخرت میں کامیاب ہونا یا دین کا کوئی فائدہ مقصود ہو، عمل قبول۔ لیکن اگر نیت دنیوی اعتبار سے نام، مال، عہدہ، شہرت، دنیا کی جاہ اور یہاں کا مقام پانے کے لیے ہو، کوئی نیک عمل اس لیے کرے کہ لوگ پسند کریں، نماز پڑھے تاکہ لوگ نمازی کہیں، حج اور عمرہ کرے تاکہ لوگ حاجی اور الحاج اس کے نام کے ساتھ جڑ جائیں، پریفکس کے طور پر یا سفکس کے طور پر کیا بولتے ہیں اس کو، یا تو شروع میں جڑے یا تو بعد میں، فلاں ابن فلاں ابن فلاں الحاج، یا پہلے یا آخر میں جڑ جائے، تاج بن کے یا دم بن کے۔ ایسا آدمی اگر ہے جو نیکی کرتا ہے شہرت کے لیے، نام کے لیے، عزت کے لیے، مقام کے لیے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، اگر کوئی آدمی بڑے سے بڑا بھی کام کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اس کی قربانی بھی اللہ کے مقبول نہیں۔ قیامت کے دن تین لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ عالم کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں گنوائے گا، اپنے انعامات اس کے سامنے بیان کرے گا، وہ سب کا اعتراف کرے گا، ہاں اللہ تو نے مجھ کو یہ دیا، یہ نعمتیں تو نے مجھ کو دی، علم دیا اور سب کچھ دیا۔ اللہ اس سے پوچھے گا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، اس کو سیکھا، سکھایا، تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کہا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کا ماہر، قرآن کا ایکسپرٹ، دین کا علم رکھنے والا عالم تجھ کو کہا جائے۔ دنیا میں تو جو کچھ کیا اس کی وجہ سے تو کہلایا جا چکا، جس کے لیے کیا تھا وہ دنیا میں مل گیا، تیرے نام کے ساتھ قاری، عالم، ایکسپرٹ جو بھی ہونا تھا، قاری اور عالم کہلایا جا چکا۔ قد قیل، یہ لقب مل گیا تجھ کو، لقب کے لیے کیا تھا نا، تو نے نام کے لیے کیا تھا، تیرے نام کے ساتھ شیخ جڑ جائے اس کے لیے کیا تھا نا، بولا جا چکا تجھ کو شیخ، تیری علمی خدمات کی بنیاد پر علامہ کہلایا جا چکا تھا، اب منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے کام کیا، علم دین کی خدمت انجام دی، نیت اچھی نہیں تھی، نام ہو جائے، کریڈٹ مل جائے، شہرت ہو جائے، مل گیا، اب جاؤ جہنم میں، سیدھے بھی نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو پھینک دیا جائے گا، بے قیمت بنا کر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ بڑا قیمتی تھا تو دنیا میں، اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں نہیں، تو نے نام کے لیے کام کیا، نام مل گیا، اب جاؤ تمہارا کام اللہ کے ہاں مقبول نہیں، پبلک نے قبول کر لیا اس کو، جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ سخی، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس پر اپنے انعامات گنائے گا اور وہ سب کا اعتراف کرے گا، مانے گا ہاں اللہ تو نے دیا یہ سب کچھ، کیا حق ادا کیا اس کا؟ کہ اللہ خیر کے راستوں میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جس میں میں نے تیری خاطر مال کو نہ لٹایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ہے یہ، تو نے اس لیے خرچ کیا دین کے لیے، اس لیے تو نے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، اور تو کہلایا جا چکا، تو فیمس ہو گیا اس کے لیے، لوگوں میں تیرا نام ہو گیا، تو سخی کہلایا جا چکا، دنیا میں انعام مل گیا، اب کیا لینے آیا ہے؟ جس کے لیے کیا تھا وہ تو مل گیا۔
اس کو گھسیٹ کے منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سارا مال خرچ کیا اس نے، دین کے کام میں دین کی مدد کی، سب کچھ کیا، نیت اچھی نہیں، نام ہو، یہ نام بڑا دشمن ہے، یہ نام ہی تو کام خراب کرتا ہے۔ دنیا میں نام کے لیے کرنا آخرت میں ناکام کرتا ہے، بڑی مصیبت ہے یہ، اور جلدی چھوڑتی نہیں ہے، جان چھوڑتی نہیں ہے چیز۔ شہرت کی طرف انسان کو اللہ کے ہاں بدنام کر دیتی ہے۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا، یہ وہ آدمی ہوگا جو دینی جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ہو گیا، جان دے دیا اپنی، اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات جتائے گا، گنوائے گا، وہ سب کا اعتراف کرے گا، مانے گا ہاں اللہ تو نے دیا مجھ کو یہ سب کچھ، کیا حق ادا کیا اس کا، ان نعمتوں کے پانے کے بعد تو نے کیا کیا، تیری ایکٹیویٹی کیا ہے، اس کے بارے میں تیرا رسپانس کیا ہے، کیا کیا تو نے، یہ سب پا کے تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ تیرے لیے اپنی جان دے دیا، میں لڑا تیرے دین کے لیے، جنگ میں گیا، جنگ میں لڑا میں، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں قتل ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے جان دے دی۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو، میرے لیے نہیں، تو نے سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ کیا بہادر لڑتا ہے، بڑا زبردست ہے، لڑاکو ہے، بہادر ہے، جنگ کا ایکسپرٹ ہے، کیسا لڑتا ہے، تیرا نام ہو، شہرت تجھ کو ملے، اور یہ شہرت تجھ کو مل گئی، یہ شہرت تجھ کو مل گئی، وہ قتل ہو گیا، جان دے دی اس نے، بتائیے جان سے زیادہ آدمی کیا دے سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نزدیک جان دے کے بھی قیمتی نہیں، بلکہ مجرم۔ کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، جری کہا جائے، اور تجھ کو دنیا میں کہا جا چکا، تیرا نام بہت فیمس ہوا، کیا لڑا، جان دے دیا اس نے، بہت زبردست لڑا ہو، دین کے لیے لڑا ہو گیا نا نام، جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ کیا ہاتھ میں آیا؟ سب کچھ کھو کے دنیا میں آخرت بھی تو کھو دی۔ دنیا کا کھونا اس پر اتنا افسوس نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی تو کھونا ہی ہے، یہاں سے جانا ہی ہے، یہاں سے آخرت کی طرف روانہ ہونا ہی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں جب جائے گا آدمی اور وہاں کے لیے اعمال نہیں کیے ہوں گے تو سارا برباد ہو جائے گا، اور افسوس کرے گا آدمی، وہ اسی بھرم میں رہے گا کہ میں بہت بڑا کام کیا ہوں، لیکن اس کا دھیان اپنے کام پر تھا، اپنی نیت پر نہیں تھا۔ اس نے اپنے ظاہر کے اعتبار سے دھیان دیا لیکن باطن پہ دھیان نہیں دیا۔ اس نے اپنے اعمال کو بہتر سے اچھے سے اچھا بنایا، لیکن اس نے اپنی نیتوں کی اصلاح کی فکر نہیں کی، اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا تھا۔ وہ عمل بے قیمت ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل بھی بے قیمت ہے، بلکہ جرم ہے اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی خیر ہے، انعام ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اگر وہ اللہ کے لیے ہو۔ ایک آدمی، اس نے راستے میں دیکھا ایک پیڑ ہے، مسلمانوں کو جانے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، شاخ کاٹ دی اس کی، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اللہ کے لیے کیا، نام کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے دیکھا۔ ایک عورت، اس نے جنگل بیابان میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی CCTV نہیں، وہاں پر اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ عورت عام عورت نہیں تھی، فاحشہ عورت تھی، لیکن اس کی نیت اچھی تھی۔ اس عورت نے اس ایک کتے جیسے جانور کو پانی پلایا جس کو گھر میں پال بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ ایک نیکی بھی اگر اللہ کے لیے ہو اور اللہ خوش ہو جائے اس پہ مغفرت ہو سکتی ہے، اور ایک گناہ بھی ایسا ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ منہ کے بل جہنم میں پھینک سکتا ہے۔ آدمی کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آدمی کو کبھی بھی
اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نہ اللہ سے مایوس ہو اور نہ اللہ سے بے خوف ہو۔ خوف اور امید کے درمیان اس کی زندگی کروٹیں بدلتی رہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان جیے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پہلا حصہ کیا ہے حدیث کا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بعض علماء نے اس پر تفصیل سے بحث بھی کی ہے، کہا کہ بعض لوگ اسی حدیث کو بنیاد بنا دیتے ہیں اور اپنے سارے غلط اعمال کے لیے کہتے ہیں ہماری نیت اچھی تھی، ہماری نیت اچھی تھی۔ پھر بعض اوقات وہ شرکیات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، نیت ہماری اچھی تھی، نیت رسول کی محبت میں ہم نے ایسا کیا، اولیاء کی تعظیم ہم کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو رسول کی محبت میں بدعات کا ارتکاب، اولیاء کی محبت میں شرکیات کا ارتکاب کیوں آیا؟ وہ صرف اپنی نیت کو دیکھتے ہیں اور نیت کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے کریں وہ کام اچھا ہو جائے گا اگر نیت اچھی ہو۔ نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں نیت اچھی ہونی چاہیے وہیں عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ نیت میں اخلاص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، تبھی جا کر وہ عمل قبول ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قاعدہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے۔ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے پیغام بھیج کر، نبوت اور رسالت عطا کر کے، ورنہ بشری اعتبار سے میری بھی حاجات ہیں جیسی تمہاری حاجات ہیں۔ تمہارے لیے بھی خوشی غم کا معاملہ ہے، تمہارے لیے بھی بیماری اور صحت ہے، تمہارے لیے بھی بھوک پیاس، کھانا پینا اور پیشاب پاخانہ ہے، میرے لیے بھی وہ حاجات ہیں۔ میں کوئی نرالا انسان نہیں ہوں، نرالی مخلوق نہیں ہوں، میں بھی بشر ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا میرا۔ یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو بھی انسان، جو بھی شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں، یرجو بعض علماء نے کہا خوف کے لیے بھی آتا ہے، عربی زبان میں رجا کا لفظ بعض اوقات خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ تو تم میں سے جو شخص امید لگائے ہوئے ہو کہ ایک دن اللہ سے اس کو جا کے ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا کرے گا، جنت میں بسائے گا، یا تم میں سے جو ڈر رہا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب ہونے والا ہے اور اعمال کا محاسبہ ہونے کے بعد اس کی جزا یا سزا ملنے والی ہے، جو اس ڈر میں جی رہا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات کا خوف یا امید لیے ہوئے ہیں اپنے سینے میں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ عمل کریں تو اچھا عمل کریں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ جو رب سے ملنا چاہتا ہے، چاہے امید کے ساتھ چاہے خوف کے ساتھ، عذاب سے بچنے کے لیے یا اللہ کے انعام کو پانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کا یقین جس کے دل میں ہے،
اس آدمی کو چاہیے کہ وہ 2 کام ضرور کرے۔ 2 کام کیا ہے؟ نمبر 1 فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے تو عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ نمبر 2 وہ اللہ والے عمل میں کسی کو شریک نہ کرے، دکھاوے کے لیے عمل نہ کرے، ریاکاری کے لیے عمل نہ کرے، دنیاوی مفاد کے لیے عمل نہ کرے، دنیاوی مقام کے لیے عمل نہ کرے، اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آپ دیکھیے شریک نہ کرے نمبر 2 پر رکھا گیا، نمبر 1 پر کیا ہے؟ وہ کوئی بھی عمل کرے، اپنے جی میں آئے جو چاہے کرے؟ نہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل کرے تو اچھا عمل کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا عمل معلوم کیسے پڑے گا؟ میرا دل بولتا ہے عمل اچھا ہے تو اچھا ہو جاتا؟ نہیں، اچھا طے کون کرے گا؟ وہ عمل کرے تو اچھا عمل کرے، وہ عمل کرے تو عمل صالح کرے، یہ فیصلہ کرے گا کون کہ اس کا عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت۔ ورنہ آپ دیکھیں گے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ آج تصور کر سکتا ہے کوئی آدمی اس چیز کا؟ کوئی آدمی سوچے گا کہ جا کے مجھ کو کعبہ کا برہنہ بے لباس طواف کرنا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کے نزدیک غلط ہے۔ ان کے نزدیک کیا تھا وہ؟ تو اچھا کیا ہے کون طے کرے گا؟ عرب کے مشرکین یا آج کا مسلمان؟ کون؟ وہ تو روزانہ جا کے طواف کرتے تھے، اتنا قریب ان کے کعبہ تھا، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ برہنہ طواف کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ سوچتے تھے ہم بہت پاپی لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، جس لباس میں ہم نے گناہ کی ہیں اس لباس میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے، اور جیسے مجرد پیدا ہوئے تھے برہنہ، ہم اس حال میں اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، عمل صحیح ہے، عمل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا اور کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اللہ کی عبادت کے وقت میں اپنا لباس زینت اختیار کرو، برہنہ طواف نہیں، لباس ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کے وقت میں زینت یعنی لباس اختیار کرو۔ اللہ نے لباس کو زینت بنایا انسان کے لیے، جو اس کے جسم کے حصوں کو ڈھانپتا ہے اس کو زینت دیتا ہے، اس کو بدنما کر کے لوگوں کے سامنے نہیں لاتا ہے کہ لوگ دیکھنے سے اس کو شرمائیں اور کترائیں۔ لباس اللہ نے دیا اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ ایسا کرنا صحیح ہے، ان کو لگتا تھا کہ ایسا کرنا صحیح ہے۔ اس کے پیچھے ان کی کچھ مصلحت تھی، اس کے پیچھے ان کی کچھ مصلحت تھی۔ نہیں بھائی ایسا رہتا اس لیے ایسا رہتا اس لیے ایسا کرنا چاہیے، اس کے پیچھے ان کا کچھ نہ کچھ فلسفی تھی۔ یہی مصیبت کی جڑ ہے۔ اپنے طور پر انسان کچھ طے کر لیتا ہے ایسا کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں کچھ خیر ہے، جبکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ یہی سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے شریعت کا دائرہ جس میں آدمی کو رکے رہنا چاہیے، ایک ہوتا ہے فلسفہ۔ آپ لوگ فلسفہ سمجھ رہے ہیں اس کا، اپنی طرف سے گھڑا ہوا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہوتا ہے۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے، اور پہلے انسان نے دھوکہ کھایا اس میں۔ اب یاد آیا آپ کو کہاں جا رہے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا تھا، کس کو؟ جنت میں آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو۔ کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ اچھی خاصی جنت ہے، یہاں کھانا پینا سب آرام اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنے جسم کو راحت دے رہے ہو، اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے، اس کے قریب بھی جاؤ گے تو پھل کھاؤ گے، قریب جاؤ گے کیا ہوگا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کا حکم توڑ کے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
اور اپنے خلاف اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اچھا وہ کیا معاملہ تھا؟ پیڑ کے قریب مت جانا۔ شیطان نے کیا کیا؟ پیڑ بہت زبردست ہے، یہ تم کو یہ پیڑ کیسا ہے؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ پیڑ ایسا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، اور اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشگی کی زندگی تم کو ملے گی۔ موٹیو بتایا اس نے، فرشتے نیک رہتے کہ نہیں رہتے؟ تو فرشتوں جیسے بنو گے تو برا کیا ہے اس میں؟ اچھا فرشتے اللہ کی عبادت کرتے نا، تم بھی عبادت کرو گے تو سب عبادت فرما بردار فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، حاجات سے پاک فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ جینا ہے، ہمیشہ جئیں گے، فرشتوں جیسے بن جائیں گے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرتے رہیں گے۔ غلط کیا ہے اس میں؟ اچھی بات ہے۔ چلو فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر انہیں غلط راہ پر ڈال دیا۔ کیا کیا پھر؟ پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ نیت غلط تھی کیا؟ ہم کو اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، ایسا تھا؟ اللہ نے حکم دیا ہے قریب مت جاؤ، ہم تو توڑ کے رہیں گے، ایسا تھا؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کی نیت نہیں تھی۔ نیت کیا تھی؟ فرشتوں جیسے بننا ہے ہم کو، نیک بننا ہے ہم کو، ہمیشہ جئیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ اللہ اللہ، اچھے بن جائیں گے ہم لوگ۔ غلط کیا ہے اس میں؟ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا؟ ہاں نقصان ہوا۔ پیچھے نیت اچھی ڈالے گا شیطان، ذہن میں ایک اچھا فلسفہ ڈالے گا، کوئی اچھی علت ڈالے گا، کوئی اچھی وجہ ڈالے گا، حکمت، اس میں یہ حکمت ہے، ذہن میں کچھ نہ کچھ خرافات ڈالے گا، غلط کام کرائے گا۔ ساری بدعات اور شرکیات کو اگر آپ دیکھو گے یہی چیز اس میں چھپی ہوئی دکھائی دے گی۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ برائیاں دنیا میں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اور ان سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا۔ تو شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے اور اس اچھائی کی چاہت انسان کر کے برائی میں واقع ہو جاتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا ہوا۔ اللہ نے منع کیا تھا، نہیں جانا کا مطلب نہیں جانا، لیکن اس نے کیسا کیا؟ جانا بھی اور کھانا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں جانا قریب، کیوں؟ قریب جاؤ گے کھانے کی نوبت آئے گی، قریب ہی نہیں جاؤ گے تو کھانے سے بچے رہو گے۔ شیطان نے نہیں، کھانا ہے تم کو، لیکن کھائیں گے تو کھانا اچھا ہے، وہ تو پہلے منع تھا نا، ابھی تو بہت دن ہو گئے جنت میں رہ کے، اب تم بڑے ہو گئے، ابھی وہ زمانہ الگ تھا، وہ تب منع کیا تھا، اب وہ مسئلہ نہیں ہے، اب کھا سکتے ہیں، اب تمہارے اندر کیپیسٹی آ گئی کھانے کی، کھاؤ۔ فرشتے دیکھ رہے نہیں کتنے اچھے رہتے، بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ ہاں بننا ہے، کھاؤ۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، ہمیشہ زندہ رہنے والا پیڑ بتاؤں، اور ایسی حکومت، ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہ ہو، وہ ملک لا یبلی، پرانی نہیں ہو، ایسی حکومت چاہیے کہ نہیں؟ انسان کے اندر ریاست کی چاہت ہے، شیطان نے وہی سامنے رکھا، بڑائی، طاقت، حکومت، وہ ملک لا یبلی، اور دونوں کو لے جا کے کیا کیا؟ کھلا دیا۔ بعض اوقات انسان کی نیت، اس کا مقصد اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز میں وہ واقع ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت تو اچھی تھی، نہیں، کام غلط تھا۔ اس لیے دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے، نیت بھی اچھی، کام بھی صحیح۔ نیت اچھی اور کام غلط تو غریبوں میں اتنا تقسیم کرتا مال، کیسا کرتا تو؟
بولے میں کیا کرتا ہوں، جتنے بھی ٹرین میں چڑھتے ہیں مالدار لوگ، دیکھتا ہوں یہ مالدار ہے کہ غریب ہے، اور مجھے کوئی مالدار اگر دکھتا ہے تو میں اس کی جیب کاٹ لیتا ہوں، اور وہ جو پیسہ ہوتا ہے اترنے کے بعد میں فٹ پاتھ پہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان سب کو بانٹتا ہوں، رابن ہوڈ۔ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیے، اگر نیت ہی اگر بنیاد ہے تو یہ غریبوں کا بھلا چاہنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اور دنیا میں اتنے سارے غریب لوگ ہیں، اور ان کو کھلانا، ان کے کام آنا، دواخانوں میں جا کے ان کا بل بھرنا، جو بھوکے ہیں ان کو دینا، بچوں کا ایجوکیشن، اور یہ لیکن کر رہا کیا؟ ہاں، وی ٹی سے چڑھ رہا گاڑی میں اور کلیان پہ اتر رہا، کلیان، لیکن راستے میں کیا کر رہا ہے؟ جیب کتر رہا ہے، لوگوں کی چوری کر رہا ہے، عمل چوری والا ہے، لیکن میری نیت تو اچھی ہے نا بھائی، تیری نیت اچھی لیکن تیرا عمل غلط ہے، تیری نیت اچھی لیکن تیرا عمل غلط ہے۔ نیت اچھی ہونا کافی ہے، میں غریبوں کا بھلا کر رہا نا، ہاں، لیکن اپنا برا کر رہا، تو غریبوں کا بھلا کر رہا ہے، وہ تو کھا رہے پی رہے خوش ہے وہ، لیکن تو اپنا کیا کر رہا ہے؟ برا۔ کیوں؟ یہ اسلام میں منع ہے۔ بولے یہ بھی دیکھنے کا رہتا، ہاں یہ بھی دیکھنے کا رہتا، خالی نیت نہیں چلتی بلکہ عمل کا ظاہر بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ اصول بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات میں بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات گناہوں میں، بعض اوقات بدعات میں، اور بعض اوقات شرکیات میں تک چلے جاتے ہیں۔ آپ تینوں کے پیچھے دیکھیے، یہ ملے گا آپ کو، تینوں کے پیچھے۔ اور اس طرح کی مینٹالٹی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، وہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے تو اچھا عمل کرے، برا نہیں، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو، یہ دونوں صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس آیت کی تفسیر میں وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، یہ دو رکن ہیں، پلرز ہیں، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے۔ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ، ضروری ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، صوابًا علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ضروری ہے کہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے لیے ہو، رسول کے طریقے پر ہو، اللہ کے لیے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، عمل اگر اللہ کے لیے خالص ہو، اخلاص اس میں ہے، اللہ کے لیے نیکی، ولم يكن صوابا، لیکن وہ عمل صواب نہ ہو، وہ صحیح نہ ہو، لم يقبل، قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا۔ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، عمل اگر صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، وہ بھی قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دونوں چیزیں اس میں ہو، خالص بھی ہو اور ثواب بھی ہو، اللہ کے لیے بھی ہو اور سنت کے شریعت کے مطابق بھی ہو۔ کہتے ہیں والخالص اذا کان للہ، خالص عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، والصواب اذا کان علی السنہ، اور ثواب وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب الاخلاص میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور کئی علماء نے اس کو ذکر کیا اپنی کتابوں میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کے لیے خالص ہو اور دوسرے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں جس سے یہ قانون اور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو انسان آخرت کی کامیابی کا ارادہ کرے، آخرت کی نیت سے عمل کرے، آخرت کے لیے عمل کرے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کریں۔ یہ بہت یاد رکھنے کی چیز، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے، یعنی وہ کوشش جو آخرت میں کامیاب کراتی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہاں وہ مومن بھی ہو، ایمان ہی نہیں تو سارا کچھ بھی مقبول نہیں، وہ مومن بھی ہو، ایمان والا ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ 5 رکن مانتا اور تقدیر کوئی نہیں مانتا، ساری چیزیں ماننے والا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ مومن ہو اللہ کے نزدیک۔ وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو یہ لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ کتنی شرطیں ہوئیں؟ 40۔ کتنی شرطیں ہیں؟ جاگ رہے ہیں یا بارش رکنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بارش میں آنا واقعی ایک مجاہدے کا کام ہے، اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول کرے۔ یہ موسم ایسا ہے کہ جس میں پبلک سوچتی ہے باہر نکلنے کو، جاؤں نہیں جاؤں، جاؤں نہیں جاؤں، 2 دل رہتے اس کے۔ ایک دل بولتا چلو دین کے لیے جانا چاہیے دینی درس میں، دوسرا دل کیا بولتا آن لائن بھی تو ہے نا، تو اتنا جا کے بھیگ کے سردی اور پریشانی، اس سے اچھا گھر میں بیٹھ کے آن لائن سنیں گے، اور بیوی کچھ کھانے کے لیے بھی دے گی چائے کے ساتھ میں، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول کرے۔ دینی مجالس میں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم دین کے حصول کے لیے نکلیں وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ جب تک کہ آدمی وہاں ہوتا ہے درس میں، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جب تک کہ گھر واپس لوٹتا نہیں ہوا۔ تو جو آخرت کا ارادہ کرے، ایک پہلی شرط، 3 شرطیں اس میں ہیں عمل کی قبول ہونے کے لیے۔ آخرت کا ارادہ کرنا، نمبر 2 آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرنا، نمبر 3 ایمان والا ہونا۔ آخرت کا ارادہ کرنا، اخلاص، آخرت والے عمل سے دنیا نہیں چاہنا بلکہ آخرت والے عمل سے آخرت چاہنا، اخلاص نیت۔ آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کی، اتباع سنت، آخرت والی کوشش بتانے کے لیے کون آتے؟ ڈاکٹر، انجینئر، کون آتے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، وہ بتاتے ہیں کہ آخرت والی کوشش کون سی ہے، کیا کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبیوں والے راستے کو اپنانا، نبی کی بات مان کر نبی کے مطابق عمل کرنا، نبی کی تعلیمات کے تابع ہونا، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، سنت کے مطابق عمل کرنا۔ نمبر 3 وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان والا ہو، صحیح العقیدہ ہو، آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرے۔ گھر میں بچوں کو آپ بولتے ذرا وہ پنکھا بند کر، اور وہ کیا بند کرتا؟ لائٹ۔ بٹن دبانا کافی ہے؟ مقصود کو پانے کے لیے ضروری ہے وہی کیا جائے جس کے ذریعے سے وہ مقصود حاصل ہوتا ہے۔ پنکھا بند کرنے کے لیے آپ پنکھے کا بٹن دبانا پڑے گا، اور لائٹ بند کرنے کے لیے لائٹ کا بٹن دبانا پڑے گا۔ جو چاہیے آپ کو، ہاں آپ کو اپنا موبائل چارج کرنا ہے اور آپ بیوی کے موبائل میں چارجر لگا دی، ہوتا چارج آپ کا نہیں۔ جو مقصود ہے کوشش بھی مقصود کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کو پیاس لگے اور آپ کھانا کھا رہے، اور پیاس لگے گی، اور پیاس لگے گی۔ جو مقصود ہے کوشش مقصود کے مطابق ہونا چاہیے، موٹا قاعدہ ہی ہے۔ آخرت مقصود ہے نا، تو آخرت کے لیے دنیا والی کوشش نہیں چلے گی۔ آخرت میں کامیاب ہونا ہے نا، تو کامیاب ہونے کے لیے ناکامی والا کام نہیں کرنا پڑے گا،
کامیاب ہونے کے لیے وہی کام کر جو آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ وہ اپنے دل سے مت کر، اپنی عقل سے مت کر، سماج کو مت دیکھ، باپ دادا کو مت دیکھ، یہ دیکھ کہ آخرت کی کامیابی بتانے کے لیے اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ نبیوں کا، رسولوں کا۔ اس راستے پر چل تو کامیاب ہوگا۔ معلوم ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے آخرت کی کامیابی والا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ اپنے دل سے کوئی بھی راستے پہ دوڑو چلتا؟ بھئی آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ بول رہے کہیں بھی دوڑے تو پہنچ جاتے، ہوتا ایسا نہیں۔ آدمی بعض اوقات ہوتا ہے کئی بسیں لگی ہوتی ہیں اور آدمی غلطی سے دو بولتے چلو 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 آ رہی، ہاں وہ جا کے بڑھ جاتا ہے۔ کنڈکٹر کیا بولتا ٹکٹ بنانے کے وقت میں؟ بولتا فلاں جگہ جانا ہے۔ تو چاچا گاڑی وہاں نہیں جاتی، بولے بیٹھ تو گیا نا، چلتا بولتا اترنا پڑے گا آپ کو، یہ گاڑی وہاں نہیں جاتی ہے، یہ گاڑی نہیں جاتی، لیکن میری نیت ہے وہاں جانے کی۔ وہ کیا بولتا ہے آپ کی نیت ہے لیکن ڈرائیور وہاں نہیں لے جا رہا، آپ کو گاڑی سے اترنا پڑے، یہ گاڑی وہاں نہیں جاتی۔ لیکن آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غلط گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بس یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیت تو منزل پہ جانے کی ہے نا، چاہے ہم غلط گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ چلتا ہے ایسا؟ دنیا کی گاڑی میں نہیں چلتا، آخرت کی گاڑی سے پہنچ جائیں گے آپ، جو اتنا مشکل سفر ہے، اتنا بھیانک سفر ہے، اتنا اہم سفر ہے۔ غلط گاڑی میں بیٹھے تو گئے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ صرف بولتا میری نیت اچھی ہے، لیکن بیٹھتا غلط گاڑی میں ہے، غلط راستے پر چلتا ہے اور چاہتا ہے کہ جنت میں پہنچ جائے۔ جنت میں جانے کے لیے جنت ہی کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، اسی کو فالو کرو، اسی پر چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور چھوٹی چھوٹے جو راستے نکل رہے نا ان راہوں میں مت جانا، اس کے سوا دوسرے راستوں پہ مت جانا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تم کو اللہ والے راستے سے دور کر دیں گے۔ غلط راستے پر چلنے کا نقصان دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ کا راستہ چھوٹ جاتا ہم سے، یہ خود اپنی ذات میں ایک ناکامی ہے، یہ اپنی ذات میں ایک ناکامی کہ انسان صراط مستقیم سے دنیا میں محروم ہو جائے۔ تو یہاں کہا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرے۔ جی میں جو بھی آیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا۔ کہاں جا رہے مولوی صاحب؟ بولے جاگنے کی رات ہے نا۔ کون سی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے۔ کیا ہوا تھا آج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اچھا اور کیا ہوا؟ بولے 5 نمازیں ملی، اللہ سے کلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھے، جہنم دیکھے۔ اچھا تو بولے کر کے تو جا رہا ہوں، اتنی بڑی رات ہے، آج عبادت نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ کون طے کیا؟ آپ طے کون کیا ہے؟ تو یہ عبادت آپ کر رہے ہیں، آپ کی نیت کدھر جانے کی ہے؟ جنت میں تو، اور جانے کا کدھر اپنے کو؟ جنت میں جانے کا اپنے کو۔ میرے دیکھ بچے بھی میرے ساتھ آئے ہوئے، اتنی عطر لگا کے، اچھی نہا دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، سرما لگا کے، میں کیوں آیا؟ جنت میں نہیں جانے کا، میرے کو جنت میں جانے کا ہے۔ ہاں لیکن یہ عمل کیا اسلام میں ہے؟ بولے نماز غلط ہے کیا؟ نماز پڑھنا غلط ہے؟ مسجد کو جانا غلط ہے؟ کہا تھیٹر میں جاؤ؟ آپ سوچئے مینٹالٹی یہ ہے۔ اللہ کے بندے نماز غلط نہیں ہے، لیکن آج کی رات تو جو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نبی کا طریقہ ہے کیا؟ تو خالی نماز دیکھ رہا، لیکن پورا کس دن کس غرض سے تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ دین میں ہے کیا؟ آدمی اس پہ نہیں غور کرتا ہے، آدمی جزیات کو پکڑ لیتا۔ آپ اس کو یاد رکھیے، جو بدعات میں واقع ہوتے ہیں وہ پارٹس کو لیتے ہیں، وہ ٹوٹل کو نہیں لیتے ہیں۔ آپ اس کو بولو میں سوچ رہا اذان میں سب طرف سنا، انڈیا کی سنا، وہاں پاکستان کی سنا، سعودی عرب کی سنا، انڈونیشیا کی سنا، سب لوگ غلط اذان دے رہے ہیں، اور کیسے
سب لوگ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، اینڈ میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ہاں لا الہ، بچا ہوا کدھر ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو میں اذان دینے والا ہوں اور میں سوچ لیا ہوں میں روزانہ فجر کی اذان سے لے کے عشاء کی اذان دوں گا اپنی مسجد میں، دنیا مانے نہ مانے، میں تو پورا کلمہ پڑھ کے ہی رہوں گا۔ میں کیسی اذان دوں گا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے گا؟ پبلک پیٹے گی پکڑ کے۔ کہاں سے لائیں یہ؟ بولے محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بولنا غلط ہے؟ میری نیت یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، اذان میں نام آئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کا نام آئے تو نبی کا بھی نام آئے۔ مسجد میں لکھے ہوا ہے نا اللہ محمد، اللہ محمد، وہ ہے کیا؟ اللہ اور محمد برابر لکھنا ہے؟ تو میں اذان میں اس طرح سے کروں گا۔ نیت اچھی کہ بری ہے؟ نیت اچھی ہے، عمل غلط ہے۔ اپنے دل سے تو کچھ بھی بڑھائے گا۔ سوال کیا پیدا ہوگا؟ یہ اذان جو دے رہے ہیں سارے لوگ، کون دیا؟ حضرت بلال۔ کس کے گائیڈنس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مدینہ میں سالوں سال 10 سال تک اذان ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کسی صحابی نے نہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام نہیں لے رہا تو آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا، تیرے دماغ میں کیسا آیا؟ بولے نہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ جو مینٹالٹی ہے، اچھی نیت، کسی چیز کو اپنے طور پر اچھا قرار دینا، ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے کہ انسان اچھا اور برا طے کرنے میں شریعت کی معلومات اور تعلیمات کے تابع ہونے کی بجائے اپنی عقل اور اپنے جذبات کے تابع ہو جائے۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ تو کون؟ تھوڑے دن پہلے تجھ کو ایک چیز اچھی لگتی تھی، آج وہ نہیں اچھی لگتی۔ بچپن میں جو تو کھانا پسند کرتا تھا، اب تو دیکھ کے ہی قیاتی تجھ کو، تیری پسند زندگی میں بدلتی رہتی ہے۔ تو اچھا تو طے کرے گا یا اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے طے کرے گا، بتائے گا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر اچھی نیت کوئی بنا لے اور کوئی بھی کام کرے اور اس کو اچھا قرار دے دے۔ اچھی نیت سے غیر شرعی کام، اس سے بڑھ کے غلط کام اچھا نہیں ہوتا۔ ویسی جیسے ایک انسان اچھی نیت کی وجہ سے چوری کو اپنے لیے حلال کر لے، صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ میری نیت اچھی ہے، میری نیت کیا ہے؟ اچھی ہے۔ تو اچھی نیت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ میں عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ عرب ہے کہ عجم، گورا ہے کہ کالا، افریقہ کا ہے کہ امریکہ کا، اللہ کے نزدیک انسان کا مقام اس کی صورت کی بنا پر طے نہیں ہوتا ہے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اور اس کی بنیاد پر بھی طے نہیں ہوتا کہ کتنے پیسے والا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے اس کا، تو اس کو کون سی کرسی پہ، آگے کی کہ پیچھے کی، کہاں جگہ دینا اس کو۔ دنیا میں چلتا ہے، اللہ کے یہاں نہیں۔ اللہ کے یہاں نہیں کہ دنیا میں مال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں انسان کو مقام ملے، نہیں۔ اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ خالی دلوں کو دیکھتا، خالی اعمال کو دیکھتا نہیں۔ دو چیزیں بتائیں، تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا کہ ان میں نیتیں اور جذبات کیسے ہیں، اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہیں یا بدعات ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے، وہیں عمل کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے دل سے کچھ بھی کر کے ہم اس پر ثواب کی امید نہیں رکھ سکتے، عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا ایک قصہ جس سے یہ اصول اور زیادہ واضح ہوتا ہے، پھر اور آگے ہم بڑھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہا اشترت نمرقتن فیہا تصاویر، انہوں نے ایک تکیہ خریدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چہیتی بیوی، جن کو اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ تمہاری بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ دکھایا گیا تھا، اور جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا۔ آپ کی چاہت تھی کہ میرا آخری وقت ان کے گھر میں ہو۔ ہر دن پوچھتے تھے کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا رہیں، سب نے اپنی باریاں چھوڑ دی اور کہا آپ حضرت عائشہ کیا رہی جہاں آپ کی چاہت ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے پوچھا، صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ آپ کس کو چاہتے؟ عائشہ، ان کے بعد عائشہ کے ابا، ان کے بعد فلاں فلاں فلاں، سب سے پہلے نمبر کس کا آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنی محبت! لیکن آپ دیکھیے قصہ کیا بتا رہا ہے، کہتی ہیں، اور ظاہر بات ہے حضرت عائشہ کو بھی اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور آپ اپنا سر، آپ کا گھر اور مسجد جڑی ہوئی، تو آپ اپنا سر گھر میں اپنے کر لیتے اور اب بیٹھے مسجد میں ہی ہیں، لیکن سر گھر کے اندر کر دیا دروازے میں سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھوتی اور آپ کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ اتنی قربت آپ کے ساتھ تھی، حیض کی حالت میں ہوتی، آپ ان کی گود میں اپنا سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے، جھوٹا اپنا دے دیتی تھی، آپ وہیں سے پیتے تھے، وہیں سے کھاتے تھے، اتنی قربت اور اتنی محبت تھی۔ تو حضرت عائشہ بھی بہت محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ کہتی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ خریدا، لیکن تکیہ ایسا تھا، کیوں تکیہ خریدا؟ دیکھ کے بیٹھیں گے تھوڑا آرام سے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا آرام ملے، ذرا اگر بیٹھیں تو تھوڑا ٹیک لگا کے بیٹھیں، راحت ملے ہمارے نبی کو۔ نیت کیسی ہے؟ ہاں، تکلیفوں کی نیت ہے، راحت کی نیت ہے۔ لیکن کہتے ہیں فیہا تصاویر، اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخله، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور دروازے پر کھڑی، وہ دکھا گھر میں تکیہ، دروازے پہ رک گئے، اندر ہی نہیں آئے، باہر ہی۔ کہتے فرماتی ہیں فعرفت فی وجہہ الکراہیہ، جب میں نے آپ کو دیکھا باہر کھڑے، اندر ہی نہیں آ رہے، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات میں نے دیکھے، ناپسندیدگی کے اثرات میں نے دیکھے۔ فقلت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت، فوراً احساس ہوا کچھ تو غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ہمارے نبی بلا وجہ غصے میں نہیں آتے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹتی ہوں، میں واپس لوٹ آتی ہوں، معلوم نہیں کہاں چلی گئی میں واپس لوٹ آتی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اے اللہ کے رسول، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ ماذا اذنبت، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقہ، یہ تکیہ کیسا ہے؟ کہاں سے آ گیا یہ کیسا تکیہ ہے؟ قلت اشتریتها، اب دیکھیے انٹینشن، موٹیو، اشتریتها لک، میں نے آپ کے لیے خریدا، یہ میرے لیے نہیں۔ کس کے لیے خریدا؟ آپ کے لیے۔ اشتریتها لک لتقعد علیہا وتوسدها، اس لیے خریدا کہ آپ اس پہ بیٹھیں، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں اس سے، اس لیے میں نے آپ کے لیے خریدا، یہ آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے، آپ کے ٹیک لگانے کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور یوم القیامت یعذبون، یہ تصویروں والے قیامت کے دن عذاب پائیں گے۔ تصویریں بنانے والے، تصویروں کو اپنے گھر میں لگانے والے، یہ تصویروں والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں عذاب پائیں گے۔ فیقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا جو تم نے کریٹ کیا ہے نا اس کو اب ریوائیو بھی کرو، جس کو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈال کے دکھاؤ،
تصویر بنائی نا، اب جان ڈالو اس میں. عذاب کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر، حقارت سے ان سے کہا جائے گا اتنے بڑے بنتے ہو تم لوگ، اللہ کی مشابہت کرتے ہو، تصویر بناتے ہو، اب جان بھی ڈال کے دکھاؤ اس کے اندر. اللہ جان بھی تو ڈالتا نا، خالی تصویر بنا دو گے؟ جان ڈالو اب اس میں. احیوا ما خلقتم. اور کہا وقال ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ. جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، میں بھی نہیں آ رہا ہوں. جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ تکیہ کیسا ہے؟ یہ میرے گھر میں یہ تصویروں والا تکیہ کیا کر رہا ہوں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے لایا میں نے، میرے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کی راحت کے لیے. نبی کا آرام، نبی کی راحت، اس کی نیت اچھی کہ بری؟ اچھی ہے. لیکن تکیے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اچھا میری راحت کے لیے لائے، نیت بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے چل جائے گا کیونکہ نیت تمہاری اچھی ہے، ایسا بولے. اس کے بعد خاموش نہیں رہے، اس کے بعد پھر آپ نے کہا یہ تصویروں والے عذاب پائیں گے قیامت کے دن. بنانے والے اور یوز کرنے والے. جس گھر میں تصویریں ہوتی اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، خیر کے فرشتے نہیں آتے. تو آپ نے ڈانٹا، آپ اس بات پر بھی چپ نہیں رہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے آرام کے لیے ہے. نہیں، غلط ہے، چاہے اس کی نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو. رسول کی راحت. آپ کو مجھ کو کبھی توفیق ملی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں؟ آپ دیکھیے ان کو توفیق مل رہی ہے، نیت کتنی اچھی ہے، لیکن عمل شریعت کے مطابق نہیں. تصویر والا تکیہ نہیں چلتا، نیت چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو. آپ نے اس کے بعد نرم نہیں پڑے آپ. اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تمہاری نیت اچھی تھی. ہم لوگوں کا حال ایسے ہی، ہاں غلط کام کرے ذرا ہمارے لیے کچھ ہو تو ہم تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، میرے لیے بھی نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نرم نہیں پڑے، سن کے آپ کے لیے یہ ہے، دس از فار یو. نرم نہیں پڑے، بلکہ پھر بھی آپ نے کہا تصویر والوں کو عذاب ہوگا اور اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں تصویر ہو. دین ہے، چاہے میرے لیے ہو یا تیرے لیے ہو. غلط بات ہضم نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، پاس نہیں ہوگی، اس کو چلتا ہے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ نیت اچھی ہے، عمل صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کیا. مشرکین کا عیب یہی تھا کہ ان کی نیت اچھی تھی لیکن عمل غلط تھا. اللہ تک پہنچنا اچھی نیت ہے کہ بری؟ اللہ کے قریب ہونا کیسی نیت ہے؟ ساری نیتوں میں سب سے اچھی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. سجدہ کر، اللہ سے قریب ہو جا، اللہ کا قرب تلاش کر. اللہ کا قرب تلاش کرنے کا تو اللہ کا حکم ہے. لیکن مشرکین کیا، ان کا بولنا کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، حق ہے اس میں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. تو اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اپنی تمام عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے دین کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو. الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ ہی کا حق ہے، خالص عبادت اللہ ہی کا حق ہے. والذین اتخذوا، ابھی نبی کا حکم دینے کے بعد مشرکین کا حال بیان کیا جا رہا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، بگڑی بنانے والے، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ان کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم تو ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کریں،
ہم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، ان تک پہنچنا ہے ہم کو، یہی ہمارا گول ہے؟ نہیں، ہمارا گول کون ہے؟ ہمارا مقصود تو اللہ ہے۔ ما نعبدہم، یہ تو ذریعے وسیلے ہیں، گاڑی منزل تھوڑی نہ ہے، یہ کیریئر ہے، یہ وہیکل آف ٹرانسپورٹیشن ہے، ہم کو لے جائیں گے یہ کدھر؟ اللہ تک۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ اب اس میں دو پارٹ ہیں، کٹ کیجیے بیچ میں سے اس کو۔ ما نعبدہم، دوسرا الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، پہلا پارٹ۔ دوسرا صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ بابا کے پاس کیوں جاتا؟ بابا اللہ تک پہنچاتے ہیں، کیوں؟ یہ خود پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم کو نہیں پہنچائے تو کم سے کم ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ کیوں نہیں تم یہ کیوں پہنچاتے، تمہاری کیوں نہیں؟ ہم لوگ پاپی لوگ ہیں، ہم لوگ پاپی لوگ ہیں، ہماری بات اللہ تک نہیں جاتی، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہماری نہیں سنتا اللہ تعالیٰ، ان کی سنتا، کیوں؟ یہ مقرب ہے اللہ کے، تو ہم ان کو دیتے ہی اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اوکے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ اللہ سے قریب ہونا اچھا کہ برا؟ نیت اچھی، لیکن کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ ان کی عبادت کرتے ہیں، جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں وہ ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن بولتے ہماری نیت اچھی ہے، ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آج ایک مسلمان بھی اللہ والوں کی درگاہ پہ ان کی قبروں پر جاتا ہے، کیا بولتا؟ ہم کیا ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں؟ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ لیکن بابا اللہ سے گزارش کرتے، اللہ ان کو بیٹا دے دے نا، ان کی رزق میں برکت دے دے، ان کے اس میں یہ چیز دے دے، ان کو رشتہ بیٹے کو دے دے، ان کے بیٹے کو اچھی بہو دے دے جو ساس کو ستائے نہیں، گھر کو توڑے نہیں۔ تو بابا کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرتے ہماری، ہم بابا کو بول دیتے، بابا آگے کا کام سب بابا کرتے ہیں، اور اللہ سے منوا کے لیتے ہیں۔ یہ مفروضہ آیا کہاں سے؟ اپنی عقل کی اپج، اپنی عقل سے ایک عقیدہ گھڑا اور اچھی نیت کی بنیاد پر اس عقیدے کے مطابق عمل بھی شروع کر دیا، پھر بابا کی درگاہ پہ کندوریاں بھی ہو رہی، جانور ذبح ہو رہے، ناڑے باندھ رہے، چادریں چڑھ رہی ہیں، دھو کے پیرے بھی اس کو ناڑے رکھ رہے، وہاں پہ دھاگے رکھ رہے، کڑے رکھ رہے، انگوٹھیاں رکھ رہے، پاور بھی لے رہے، اس کا لے کے جا رہے، پنا رہے سب کو، سب ہاں ملک میں سب فلاح ہوگی اور کامیاب ہو جائیں گے سب لوگ، بچے پاس ہوں گے، رشتے آئیں گے، سب ہوگا۔ نیت اچھی ہے، لیکن اس کے لیے سارا عمل کتنا ہے؟ غلط، شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، سارے اعمال بدعت۔ اس لیے علماء نے کہا بدعات جو ہیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں، مکفرہ بھی ہوتی ہیں، مفسقہ بھی ہوتی ہیں، آدمی کو کافر بھی بنانے والی بدعات ہوتی ہے اور فاسق بنانے والی بدعات بھی ہوتی ہے۔ کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو کافر بنا دیتی ہیں، اور بدعات کس کو کہتے ہیں؟ بلا دلیل اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دینا۔ یہ سارا قبر پرستی کیا ہے؟ بدعات ہے، لیکن ایسی بدعات ہے جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے، ایسی بدعات ہے جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اللہ والوں کی تعظیم۔ قبر پر جا کر قبروں کو پوجنے والا کیا بول رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اولیاء کی تعظیم اس کو معلوم ہے، لیکن اس تعظیم کی حدود اس کو معلوم نہیں ہے، شریعت نے اس کی حدیں کیا بنائی ہیں۔ ایسی تعظیم کر رہا کہ وہ اللہ کے برابر بنا دے رہا ان کو، سجدے کر رہا جا کے دمادم دمادم، اور بچہ نہیں ہے تو سر پکڑ کے بھی اس کو بلا ایسا سجدہ کرنے کا، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ جانور ذبح کر رہا وہاں پہ، طواف کر رہا قبروں کا، بلکہ بعض
दरवाजे से गुजर के समझ रहे हैं हम जन्नत में जाने वाले, जन्नती दरवाज़ा। और बाद लोग समझ रहे हैं 7 बार गए अगर अजमेर को तो हज की बराबर हो जाता हो। कहाँ से आया? अपनी तरफ से बना दिया इसको। औलिया की ताज़ीम के नाम पर ऐसे काम करना जो इबादती हैं, इंसान को इस्लाम से बाहर निकाल देते हैं। फिर शिर्क क्या है? कोई आदमी जाए और ये नियत करे, पेड़ के आगे सजदा करे और पेड़ के से दुआ करें, मुझे दे दें, दिला दें, औलाद दे दे, रिज़्क़ में बरकत दे दें, और नियत ये करे कि ये अल्लाह ताला से गुजारिश करेगा। चलता ऐसा? तो कुछ भी करेगा क्या अपने दिल से? उसको बोले अरे पेड़ है ये, बोले अल्लाह चाहे तो सब हो सकता। आप बताइए उसको कैसे रोकोगे? आप बताओ, आप कैसा रोकोगे उसको? बोले अल्लाह चाहे तो पेड़ भी दे सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आवाज़ कहाँ से आई थी? हाँ, वो अज़दा जो बनता था, सांप जो बनता था, वो किस पेड़ का था? पेड़ का ही था ना। और जो दरिया में रास्ता बना था वो क्या था? वो हाँ, लकड़ी थी ना। तो घर में एक लाठी रख ले और उससे मांगना शुरू कर दे, और चाहे अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता। अल्लाह बताया कि तेरे को इससे होगा और तू इससे मांग। किसने बताया तुझको? इदा सअलत फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। जब तू मांगे तो अल्लाह से मांग, मदद चाहे तो अल्लाह से मदद चाह। कौन सिखाया हमको? हमारे नबी ने। मूसा अलैहिस्सलाम भी उस लकड़ी के टुकड़े से और असा से नहीं मांगे कि मेरे लिए रास्ता बना दे। किससे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उन्होंने तामील की। वो रास्ता नहीं बनाता है, रास्ता कौन बनाता है? अल्लाह। आज एक बड़ा तबका मुसलमानों का कब्रों से होने का, फ़ायदा पहुँचने का, शिफा मिलने का, रिज़्क़ में बरकत आने का और रिश्ते जुड़ने का, सब कुछ करने का एतक़ाद रखता है। आप देखिए उस बस्ती के अतराफ़ वाले बेनमाजी मिलेंगे आपको, जो मस्जिद से नहीं जोड़ सक रहे, आपके रिश्ते जोड़ेंगे। आने वाले जितने भी लोग हैं दरगाह पे, उनको वो अल्लाह से नहीं जोड़ पा रहे, मस्जिद से नहीं जोड़ पा रहे। 5 टाइम का नमाजी नहीं रहता, वो अक्सर वही रहता जो रेस के घोड़े दौड़ाते रहता है। जुआ, शराब और सब करके एक चादर चढ़ा दिए अपने गुनाहों के ऊपर। हाँ, बाबा को चढ़ा दी चादर, पाक हो गया आप सब। तो शिरकिया आमाल आदमी करता है, लेकिन नीयत क्या है? अच्छी है, अल्लाह राज़ी हो जाए। हम अल्लाह वालों की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह वालों की ताज़ीम करना बहुत दीन है, अल्लाह वालों को मानना चाहिए। नीयत अच्छी, लेकिन अमल क्या है? गलत। वो भी यही करते थे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो हमको अल्लाह से कुछ और करीब करें। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। जिस इख्तिलाफ़ में ये पड़े हैं, नबी से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से आने वाली तालीमात से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, जिस इख्तिलाफ़ में ये पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका फ़ैसला करके रहेगा। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा कादिबुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाता है झूठे नाशुक्रे कुफ्र करने वालों को। यहदी मंजिल तक, जन्नत तक पहुँचाना, हिदायत असल वो है। नहीं पहुँचाता अल्लाह ताला जन्नत तक उन लोगों को जो क्या हो, अल्लाह पर झूठ घड़ने वाले हों। ये भी दीन है। कफ़्फ़ार, कुफ्र करने वाले, अल्लाह के बराबर करार देने वाले हैं, ये भी माबूद हैं। इनको भी सद्दा करना चाहिए, इनके भी नाम की कंदूरी करना चाहिए। ना शुक्रे नेमत अल्लाह की लेकर दूसरों के आगे बाबा नहीं होते, ना नहीं होता अपना। इधर गए उधर गए, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये दवा वो दवा, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा के पास गए, फूल जैसा बच्चा मिला हमको, लड़का, उसका नाम भी हमने बाबा ही रखे। कितने मुसलमान हैं जो इस तरह की शिरकियात में मुब्तला हैं, जो उस दौर के मुशरिकीन करते थे। इसको कहते हैं शिर्क तवस्सुल। अल्लाह तक पहुँचने के लिए ऐसा वसीला इख्तियार करना जिसे माबूद बना दिया जाए। वो लोग वही करते थे, आज एक बड़ा तबका मुसलमानों को वही कर रहा है। मकसूद उसका क्या है? अल्लाह तक पहुँचना, लेकिन उनकी इबादत के ज़रिए अल्लाह तक पहुँच रहा है।
ان کی عبادت کرنا اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہماری نیت اچھی ہے، اس کا دھیان ہمیشہ نیت پر ہی رہتا، اس راستے پر، اس طریقے پر نہیں ہوتا جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ وہ راستہ شرکیہ ہیں، اس سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ غلط گاڑی میں بیٹھا تو یہ منزل تک نہیں لے جاتی، گاڑی صحیح نہیں، میری نیت اچھی ہے، ہاں حج کو جانا ہے، لیکن تو جا رہا کدھر؟ انگلینڈ، رشیا جا رہا، تو امریکہ جا رہا، تو کون سی فلائٹ میں بیٹھا؟ حج کو ادھر جاتے، ادھر نہیں۔ غلط راستے پر جا کے آدمی صحیح منزل تک کیسے پہنچے گا؟ صرف منزل کا طے کرنا کافی نہیں ہے، راستے کا چننا، صحیح راستے کا چننا بھی ضروری ہے۔ ایک اور مثال دیکھ کر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ عمرو ابن سلمہ ابن حارث کہتے ہیں كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہم صبح کی نماز سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، ٹیچر کے لیے، ٹیچر آئیں گے، ساتھ میں چلیں گے، راستے میں کچھ بات ہوگی، علم کا فائدہ ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا نا کہ العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس آنا پڑتا ہے، علم چل کے نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے دروازے پر بیٹھتے تھے صبح کی نماز کے لیے۔ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، جب باہر نکلتے ہم ان کے ساتھ ہو لیتے اور مسجد تک پہنچتے۔ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضی اللہ عنہ، ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ فَقَالَ أَخَرَجَ عَلَيْكُمْ ابو عبد الرحمن بعد، ابو عبد الرحمن نکلے اپنے گھر سے، آئے کہ نہیں آئے باہر؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں ابھی تک نہیں آئے باہر، ابھی گھر میں ہی ہے۔ فجلس معنا حتى خرج، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے۔ فلما خرج قمنا الیہ جمیعا، جب وہ باہر نکلے تو ہم سب اٹھ گئے ان کے ساتھ چلنے کے لیے۔ فقال له ابو موسیٰ یا ابا عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرته، جب باہر نکلے تو ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود یہ بھی صحابی ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، نئی چیز ہے وہ، نئی چیز ہے وہ۔ وَلَمْ أَرَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا، لیکن الحمدللہ دیکھنے میں وہ اچھی ہی دکھتی ہے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے، لیکن ہے نیا، وہ چیز اس سے پہلے عمل میں نہیں تھی صحابہ کے، لیکن وہ کام تو اچھا کر رہے ہیں، تو نیا ہے لیکن دیکھنے میں اچھا ہے، دو باتیں اس میں جمع ہو رہی ہیں۔ قال فما ہو، عبداللہ ابن مسعود سینئر صحابہ میں سے ہیں اور بہت نالجبل لوگوں میں سے، بہت علمی لوگوں میں سے ہے۔ پوچھا کیا مطلب دیکھا، کیا دیکھا، کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ قال ان عشت فستراہ، ویسے آپ چلیں گے وہاں پر تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، پھر کہا کہ میں نے دیکھا لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، حلقا، حلقے، دائرے بنا بنا کے، سرکل 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 بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ينتظرون الصلاة، نماز کے انتظار میں ہیں۔ فی کل حلقة رجل وفی ایدیہم حصى، ہر سرکل میں، ہر دائرے میں، ہر حلقے میں ایک آدمی ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، پیبلز، کنکریاں ہیں۔ فیقول کبروا مئۃ، گروپ لیڈر بولتا کبروا مئۃ، 100 بار اللہ اکبر بولو۔ فیکبرون مئۃ، سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کنکریوں پر گنتے ہیں۔ فیقول ہللوا مئۃ، وہ کہتا ہے 100 بار لا الہ الا اللہ تحلیل کہو۔ فیحللون مئۃ، پھر وہ فرما بردار لوگ کیا کرتے؟ 100 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 بار گنتے، کس پہ؟ کنکریوں پہ۔ ویقول سبحوا مئۃ فیسبحون مئۃ، وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، تو فوراً لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنکریوں پر گننا شروع کرتے ہیں۔ ایسا میں نے دیکھا، دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا، سبحان اللہ بولنا، الحمدللہ بولنا، ہاں تکبیر کرنا اللہ کی، لا الہ الا اللہ بولنا، دیکھنے میں تو الحمدللہ اچھا لگ رہا،
لیکن یہ چیز ہوئی نہیں کبھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرائے نہیں کبھی ہم کو ایسا، اور بھی جو صحابہ خلفائے راشدین تھے کوئی بھی کیا نہیں ایسا. بکھری نہیں لیکن دیکھنے میں اچھی بھی ہے، غلط بھی نہیں. کبھی کبھی یہ جمع ہو جاتا ہے، عمل نیا ہے لیکن دیکھنے میں برا نہیں ہے. اذان یاد رکھو آپ، یاد دو مت، لیکن جا کے آپ بھی پٹیں گے مجھ کو بھی پٹوائیں گے. کون بولا بتا، پہلے اس کا نمبر بتا. تو کہا کہ فماذا قلت لهم، پوچھا جب تم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں تم نے ان سے کیا کہا، تمہارا ریاکشن کیا تھا اس پہ؟ قال ما قلت لهم شيئا، میں نے کچھ بھی نہیں بولا ان کو. انتظار رأیک او انتظار امرک، آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں نے سوچا آپ سے پہلے بات کر لیتا ہوں، ڈسکس کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے بڑوں سے پہلے ایک بار بات کر لینا چاہیے. یہ اصول یاد رکھیں. نہیں مجھ کو سب معلوم ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا؟ گاڑی کہاں جاتی وہ معلوم ہے سب کو، کھائی میں جاتی ہے. تو کہا کہ آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے آپ سے بات کر لوں. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. قال افلا امرتهم الا يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم، کہا کہ تم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ گنو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں برباد نہیں کرے گا. یہ جو گنتے بیٹھے نا، اس سے تو اچھا تھا کہ اپنے گناہ گنتے، کم سے کم اپنے گناہوں سے توبہ کا احساس تو پیدا ہوتا. اور یہ بھی غلطیاں میری ہیں، یہ بھی غلطیاں، یہ بھی گناہ میرا، یہ بھی گناہ. اپنے گناہ شمار کرتے تو کم سے کم توبہ کی اور استغفار کی توفیق تو ملتی. میں ذمہ داری لیتا کہ جو نیکی ہے تم نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا. ثم مضى ومضينا معه، پھر وہ چلتے رہے اور ہم بھی ان کے ساتھ چلتے رہے. حتى اتى حلقة من تلك الحلق، یہاں تک کہ وہ ان حلقوں پہ پبلک بیٹھی ہوئی تھی ذکر کرتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے وہ لوگ، تو ابھی تو یہ پہنچے نہیں. تو یہ حلقوں میں سے ایک حلقے پر جا کر کھڑے ہوئے. اب سنیے اس کے بعد ڈسکشن. کہا کہ فوقف علیہم، جا کے کھڑے ہوئے. فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ، کیا کر رہے تم لوگ؟ قالوا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ہم لوگ اس پہ گنتے ہیں، تکبیر تحلیل تسبیح شمار کرتے. یہ کنکریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں، یہ تو کنکریاں ہیں، اس پہ ہم اپنی تسبیح گنتے ہیں، تکبیر گنتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو گنتے ہیں. قال فعدوا سیئاتکم، اپنے گناہ شمار کرو. فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء، میں ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. جو سنت کے مطابق نیکی تم کرتے ہو اس کو گننے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے. یہ جو کام تم کر رہے ہو ثابت نہیں ہے، ثابت شدہ کو گننا ٹھیک ہے، یہ کہاں سے گن رہے تم لوگ، اور کنکریوں پر اس طرح سے گن رہے ہیں، اور گروپ لیڈر بھی بنا کے رکھے ہوئے، وہ تم کو آرڈر دیتا اور پھر سب وہ کرتے. یہ پورا ڈھانچہ جو ٹوٹالٹی ہے یہ غلط ہے، ذکر کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ پورا جو تم نے سسٹم بنا کے رکھا ہے یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کہا فعدوا سیئاتکم فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء ویحکم یا امت محمد، اے امت محمد بربادی ہے تمہارے لیے، برا ہو تمہارا. ما اسرع ہلاکتکم، اتنے جلدی کیسے تم لوگ ہلاکت کی طرف نکل پڑے ہیں. وہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، اتنے سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے درمیان ابھی موجود ہیں. اور وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، آپ کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن چھوڑے ہوئے ابھی ٹوٹے بھی نہیں. اتنے جلدی تم کیسے بربادی کی طرف نکل گئے، ہلاکت کی طرف تم نکل گئے.
والذی نفسی فی یدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتحی باب ضلالہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر دین پر ہو، یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے لوگ ہو، دو میں سے ایک ہے۔ جو تم کر رہے ہو یا تو یہ گمراہی ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر ثابت نہیں ہے اور تم کر رہے اور اچھا سمجھ رہے ہو تو نبی کو توفیق اللہ نے نہیں دی اس عمل کی، صحابہ کو توفیق نہیں دی، تم کو دی تو تم اور اچھے دین پر ہو نبی سے بھی ہے، کیونکہ انہوں نے تو وہ محروم رہ گئے، تم کر رہے ہو۔ اور اگر یہ دین ہے اور وہ محروم رہ گئے اور تم کر رہے ہو اور یہ اچھا ہے تو اللہ نے تم کو ان سے بہتر دین پر دے دیا، اس کی توفیق دے دی۔ یہی مطلب نکالنا پڑے گا، یہ طنز کے طور پر اور یہ تنبیہ کے طور پر انہوں نے کہا یہ تم کر رہے نبی سے بہتر ہو کیا تم لوگ؟ اگر یہ اچھا تھا تو نبی کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کرنا ہے، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کرنا ہے، کہاں سے لائیں؟ یا تو تم گمراہ ہو یا تو نبی سے بہتر دین پر ہو، اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھتے ہو کہ تم اچھا مان رہے ہو، اس کو نبی سے ثابت بھی نہیں ہے۔ کہا یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین پر ہو یا گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایک ہی جملہ بولنے کی توفیق ملی ان کو، وہ بھی غلط۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہ اللہ کی قسم، دیکھو جھوٹ بھی نہیں بول رہے بیچارے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت خیر کی تھی، ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ خیر کا تھا، ہماری نیت نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی۔ نیت کیسی تھی؟ نیت اچھی تھی، خیر کی نیت تھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ ہاں پھر ٹھیک ہے، بولے نیت اچھی ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، کیسا بھی عمل کرو نیت اگر اچھی ہے تو اعمال کا مدار کس پہ ہے؟ نیت پر ہے، تو عمل کیا ہو جائے گا؟ پاسنگ میں آ جائے گا۔ ایسا بولے نہیں، انہوں نے کہا ہے ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم کھا کے بول رہے ہیں ہم لوگ، ہماری نیت خیر کی تھی، ہم کوئی فتنے کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتے، ہماری نیت کیا ہے؟ خیر کی نیت ہے۔ ابن مسعود نے کیا کہا؟ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، بہت سے خیر کی چاہت رکھنے والے، ارادہ رکھنے والے، ان کو خیر نصیب نہیں ہوتی، ان کے حصے میں خیر نہیں آتی۔ ارادہ خیر کا ہوتا ہے لیکن ملتی نہیں، خالی ارادہ کرنے سے چلتا نہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس میں بہت بڑا قاعدہ ہے کہ بہت سے خیر کی نیت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن خیر ان کے نام اعمال میں لکھی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت خیر کی ہوتی ہے، عمل شر والا ہوتا ہے۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ شر والا ہوتا ہے۔ نیت کیسی ہوتی ہے؟ خیر والی ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ہاں ساری چیزوں میں سب سے زیادہ شر والی چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی نئی نکالی جائیں۔ تو جو دین میں نیا نکالا جائے دین کے نام پر، اس کو شر ہونا ضروری نہیں کہ اس میں برائی بھی ہو، وہ کتنا ہی بھلا دکھائی دیتا وہ خود کیا ہے؟ شر ہے، وہ برائیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو کہا بہت سے خیر کی امید رکھنے والے، نیت رکھنے والے، ارادہ رکھنے والے، ان کو خیر ملتی نہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا صحیح فہم ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُم، مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے اکثر تم ہی میں سے ہوں گے، ان میں سے اکثر تم میں سے ہوں گے۔ علم غیب نہیں ہے، فراست ہے۔ عالم بولتا یہ غلط جا رہا،
یہ غلط جائے گا، گڑبڑ کرے گا یہ. کیوں؟ اس لیے دیکھتا وہ 2 سینٹی میٹر گیا لیکن آگے جا کے 2 کلومیٹر دور جانے والا ہو. ٹیڑھا گیا تو وہ بہت آگے ٹیڑھا جائے گا. تاریخ جاننے والے، انسانیت کی نفسیات جاننے والے، قرآن و سنت کا علم جاننے والا برابر بولتا ہے یہ گڑبڑ کرے گا. تو کہا کہ تم میں سے اکثر کیا ہوں گے؟ انہی میں سے ہوں گے. اور راوی کہتے ہیں ثم تولى عنهم، پھر ابن مسعود ان سے ہٹ گئے اور پلٹ کے چل دیے. فقال عمرو بن سلمہ، عمرو بن سلمہ کہتے ہیں حدیث کے راوی، اس واقعے کے راوی کہتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنون یوم النہروان مع الخوارج. یہ جو ابن مسعود نے جن کے بارے میں بولے تھے نا، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے اکثر لوگ انہی میں سے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے پار نہیں جائے گا. کہتے ہیں کہ خوارج کے ساتھ ہم سے جنگ کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ تھے ان میں. معلوم یہ ہوا کہ بدعات اتنی دور تک لے جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے عمل کو کیا سمجھ رہے تھے؟ اچھا ہی ہے. لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ ابن مسعود نے کہا یہ اچھا نہیں ہے. کیوں نہیں اچھا؟ ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہو کیا تم لوگ؟ آپ نے نہیں کیا، تم اپنے دل سے کچھ بھی کرتے ہو؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کی نیت ان کی اچھی تھی لیکن عمل ثابت تھا نہیں، عمل صحیح نہیں تھا. اچھی نیت والا ہونے کے باوجود عمل غلط تھا، عمل سنت سے ثابت نہیں تھا. ابن مسعود نے ان کے عمل کو سراہا نہیں، ان کو ڈانٹا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کو بھی دیکھیں. صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. اس روایت کو امام الدارمی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے دل سے دین میں اضافے کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور خالی نیت ہی کو دیکھنے کی بجائے نیت کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دیکھنے والا بنائیں کہ ہم ہر عمل سنت کے مطابق کرنے والے بنیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.